جو اگر آپ نے وہ جو سٹارٹ میں بولا تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، اس میں تو آپ عمران خان کو نااہل کر دیں گے، تو پھر پارٹی نہیں، وہ نااہل جو ہے وہ کورٹ کرے گی نا، کورٹ اگر سزا کرے گی تو نااہل ہوں گے نا. لیکن آپ ٹرم اتنی خوفناک یوز کر رہے ہیں. نہیں، کورٹ میں جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں سزا ہوگی تو سزا یافتہ تو پھر جو ہے وہ نااہل ہوتا ہے. تو پھر پارٹی کون چلائے گا؟ شاہ محمود قریشی چلائے گا. ابھی تک تو کی خبر یہی ہے. تو ایک یہ پی ٹی آئی میں جائے گی. تو یہ اگر 3 جگہوں پہ تقسیم ہوتی ہے تو ہمیں اس عمل کو روکنے، اس عمل کے اوپر ایسے ہی خام خواہ کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیٹسفائیڈ اور پرسکون رہنا چاہیے اور اس عمل کو ہونے دینا چاہیے. بلکہ اس عمل کا میں تو یہ بھی کہوں گا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے. بجٹ سے پہلے یہ اپنے الیکشن سے پہلے جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا بجٹ ہے. آئی ایم ایف آپ سے ہم ہی نہیں بھر رہا. اگر آئی ایم ایف نہیں آتی تو آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تفصیلات ڈیٹیلز جو ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی بجٹ جس دن پیش کریں گے اس کا سارا جو ہے وہ ذکر کریں گے. جو ہمیں بتایا گیا ہے جن میٹنگز میں رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے شامل ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں یہ انشاءاللہ تعالی ایک یعنی پیپل فرینڈلی جو ہے نا یہ بجٹ ہوگا. الیکشن بجٹ ہوگا جی. آپ نے الیکشن میں جانا؟ جی الیکشن میں بھی جانا ہے. نہیں، تنخواہیں بڑھائیں گے آپ لوگوں کی؟ نہیں، تنخواہیں بڑھنی چاہیے. تنخواہیں بڑھائیں گے؟ نہیں، ہم تو اس بات کے اوپر پورے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے اسحاق ڈار صاحب سے 20-25% تنخواہ بتاؤ لوگوں نے. پرائم منسٹر صاحب سے نہیں، اگر 20-25% بھی نہیں بڑھانی تو پھر آپ نے کیا کرنا؟ دیکھیں 38% انفلیشن ہے اس وقت، تو آپ کو تنخواہیں تو بڑھانی ہے. چلو 38 کا آپ آدھا کر دیں، اتنی تو بڑھا دیں. اتنی بڑھانی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ مطالبہ ہے سبھی کا، پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور اسحاق ڈار صاحب سے بھی. اور بہرحال وہ ابھی انہوں نے کوئی ہمیں نمبر تو نہیں بتایا، لیکن بہرحال وہ بہتری کریں گے انشاءاللہ.